بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، شکست خوردہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ جوہری تنصیبات تباہ کرنے کے لیے مشاورت جاری، ممکنہ عسکری کارروائی پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، نیو یارک ٹائمز نے خبردار کر دیا۔ ایک امریکی افسر نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ گزشتہ ہفتے ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب ٹرمپ کے دو ممکنہ فیصلوں سے امریکی اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ۔ امریکی صدر جانے سے پہلے افغانستان سے انخلا چاہتے ہیں۔ رکاوٹ ڈالنے پر دو وزرائے دفاع کو فارغ کیا جا چکا ہے۔ خفیہ دستاویزات کا افشا ہونا زیادہ خطرناک ہوگا۔ راستہ ہموار کرنے کے لیے CIA سربراہ کی برطرفی کا امکان ظاہر کر دیا۔ خبر یہ بھی ہے کہ امریکی فوج مسلم صارفین کے ڈیٹا کی سب سے بڑی خریدار نکلی۔ اسپیشل آپریشن کمانڈ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے نجی کوائف، لوکیشن اور دیگر معلومات کئی کمپنیاں فروخت کرتی ہیں۔ ایسی ہی نشاندہی پر ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں نشانہ بنا کر شہید کیا گیا تھا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مدت کے آخری دنوں میں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے مشاورت کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے جمعرات کو اوول آفس میں ہونے والی میٹنگ میں نائب صدر مائک پینس، وزیر خارجہ مائک پومپیو اور جنرل مارک میلے سے پوچھا کہ آنے والے ہفتوں میں کیا ایسا کوئی آپشن ہے جس کی بنا پر ایران کی نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا جا سکے۔ امریکی اخبار کے مطابق موجودہ اور سابقہ اہلکاروں نے ٹرمپ کو ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا اور خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ممکنہ عسکری کارروائی کے خلاف ہونے سے پورا خطہ اس لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کا عمل بڑھا دیا ہے، جس کے رد عمل میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ امریکی قانون کے مطابق اگلے سال 20 جنوری کو جو بائیڈن کو اقتدار منتقل ہوگا اور وہ نئے صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے یورینیم کے ذخائر 300 کلو گرام سے 12 گنا تک پہنچ گئے ہیں۔ اخبار نے عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے سینئر مشیروں سے پوچھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے کون سے آپشن ہیں اور ان کا کیا جواب دیا جائے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس 2442 کلو گرام کم افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ہے، جو 25 اگست تک 2105 کلو گرام تھا۔ ایران نے 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی بنیاد پر تہران صرف 202 کلو گرام یورینیم ذخیرہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی نائب صدر مائک پینس، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو، قائم مقام دفاعی سیکرٹری کرسٹوفر ملر اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک میلے سینئر مشیروں میں شامل تھے۔ اخبار کے مطابق مذکورہ افراد نے امریکی صدر کو حملے سے دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اجلاس کے بارے میں واقفیت رکھنے والے انتظامیہ کے اہلکاروں کے حوالے سے بتایا کہ مائک پومپیو اور کرسٹوفر ملے نے امریکی صدر کو تہران پر حملے کے نتیجے میں خطے میں بڑی جنگ کے خطرات سے آگاہ کیا اور حکام یہ سوچتے ہوئے اجلاس سے روانہ ہو گئے کہ ایرانی سرزمین پر میزائل حملے کے امکان کے بارے میں اب کوئی سوال نہیں کرے گا۔ لیکن عہدیداروں نے اخبار کو بتایا کہ ٹرمپ عراق میں ملیشیا جیسے ایرانی اتحادیوں اور اثاثوں پر حملہ کرنے کے منصوبوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ 8 مئی 2018 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے اس کے ساتھ چین، روس، برطانیہ، جرمنی سمیت عالمی طاقتوں کے ہمراہ سابق صدر براک اوباما کی جانب سے کیے گئے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد معاہدے پر عمل درآمد میں دراڑ آئی تھی کیونکہ ایران پر دوبارہ معاشی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ایران نے جواب میں جوہری سرگرمیوں کی شرائط کو توڑا تھا اور پروگرام میں تیزی لانے کا اعلان کرتے ہوئے یورینیم ذخیرہ کرنے کی حد بھی عبور کر لی تھی۔ ناظرین اکرام، ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کا سورج 20 جنوری کو غروب ہوگا، تاہم اس سے پہلے امریکی صدر کے 2 ممکنہ فیصلوں سے واشنگٹن اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک فیصلہ افغانستان سے تمام امریکی فوجی واپس بلانے سے متعلق ہے، جسے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ دوسرا فیصلہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹرمپ بعض خفیہ دستاویزات کو افشاں کر سکتے ہیں۔ 4 برس پہلے ٹرمپ کے صدر منتخب ہوتے وقت مخالفین نے انہیں روسی ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی میگزین نیو یارکر کے مطابق ٹرمپ اپنے اوپر لگا یہ داغ دھونے کے لیے بطور ثبوت خفیہ دستاویزات افشاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو کئی امریکی جاسوس بے نقاب ہو جائیں گے۔ 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے تمام امریکی فوجیوں کو کرسمس یعنی 25 دسمبر تک واپس بلانا چاہتے ہیں۔ تاہم انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی واضح ہونے کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب افغانستان سے امریکی انخلا تعطل کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ جو بائیڈن کو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ افغانستان سے فوج نکالنے کے خلاف ہے۔ لیکن اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے جانے سے پہلے انخلا کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں۔ شکست کے چند دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیر دفاع مارک اسپر کو برطرف کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ مارک اسپر افغانستان سے فوجیوں کے انخلا میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، جس کی بنا پر انہیں ہٹایا گیا۔ نئے وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے آتے ہی انخلا جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام جنگیں ختم ہوں گی اور فوجی واپس آئیں گے۔ مارک اسپر کے بعد ٹرمپ نے پینٹاگون میں 4 دیگر عہدیدار بھی تبدیل کیے۔ امریکی میگزین نیو یارکر کے مطابق ان تمام تبدیلیوں کا مقصد افغانستان سے انخلا کے منصوبے میں رکاوٹیں ختم کرنا ہے۔ میگزین کے مطابق ٹرمپ نے اس پر سے پہلے وزیر دفاع جیمز میٹس کو بھی اسی بنا پر فارغ کیا کہ وہ افغانستان سے فوجیوں کے انخلا پر سست روی سے کام لے رہے تھے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی بڑھانے کے لیے ٹرمپ ممکنہ طور پر ایک اور بڑا فیصلہ بھی کرنے والے ہیں۔ نیو یارکر میگزین کے مطابق ٹرمپ خفیہ دستاویزات کا ایک ڈھیر افشاں کرنے والے ہیں۔ ان دستاویزات سے یہ ثابت ہوگا کہ ٹرمپ روس کے ایجنٹ نہیں ہیں اور نہ ہی 2016 کے صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی میں روس نے کردار ادا کیا تھا۔ یاد رہے کہ 2016 میں ٹرمپ کے غیر متوقع طور پر الیکشن جیتنے کے بعد یہ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ روس نے امریکی انتخابات میں مداخلت کی ہے اور ٹرمپ کو جتوایا ہے۔ تاہم نیو یارکر کے مطابق ٹرمپ جو انٹیلیجنس دستاویزات افشاں کرنا چاہتے ہیں، اس سے امریکی صدر پر الزام تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ دستاویزات انتہائی حساس نوعیت کی ہیں۔ میگزین کے مطابق CIA کی سربراہ جینا ہاسپل ان دستاویزات کو سامنے لانے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ جینا کا کہنا ہے کہ اگر یہ دستاویزات افشاں کی گئیں تو روس میں امریکی خفیہ اداروں کے لیے کام کرنے والے کئی جاسوس بے نقاب ہو جائیں گے۔ نیو یارکر نے لکھا کہ ٹرمپ دستاویزات سامنے لانے کا راستہ ہموار کرنے کے لیے CIA سربراہ کو بھی برطرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ میگزین نے کہا کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ FBI کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے کو بھی نکال دیں۔ ٹرمپ کی جانب سے خفیہ دستاویزات افشاں کیے جانے اور CIA اور FBI کے سربراہان کی برطرفی کے اقدامات سے واشنگٹن میں طوفان آ سکتا ہے۔ اس بڑے طوفان کے سامنے ٹرمپ کی جانب سے افغانستان سے فوجی انخلا کا فیصلہ نسبتاً کم خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ 20 جنوری کو عہدہ چھوڑنے سے پہلے ٹرمپ اگر افغانستان سے فوجیوں کو واپس لے گئے تو جنوبی ایشیا کے لیے امریکی پالیسی میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔
दूसरी जानिब आलमी जरीदे मदर बोर्ड ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस के साथ साथ अमरीकी फौज भी मुसलमानों की जासूसी में पीछे नहीं है। अमरीकी अफवाज की स्पेशल ऑपरेशन कमांड दुनिया भर में मुसलमानों पर नजर रखने के लिए कई कंपनियों से सीक्रेट मालूमात भी खरीदती है, जिनसे मुस्लिम सारिफीन का जाती डाटा और लोकेशन समेत दीगर मालूमात अमरीकी अफवाज को मिल जाती हैं। यूं अमरीकी अफवाज दुनिया भर में इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने वाले मुसलमानों के बारे में मुकम्मल जानकारी रखती है। मदरबोर्ड का कहना है कि इसकी तहकीकात का माखज एप्लीकेशन डेवलपर्स से किए जाने वाले इंटरव्यूज और दीगर जराए हैं। इन तहकीकात में तस्दीक हुई है कि अमरीकी फौज मुसलमानों का पर्सनल और बिलखुसूस लोकेशन डाटा जानने के लिए दिलचस्पी रखती है और अदायगियां भी करती है।